نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یوں تو پورا رمضان المبارک آغاز سے لے کر اختتام تک رحمتوں کا خزینہ ہے، لیکن شب قدر کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، اور منفرد مقام حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت کا اجر اور ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں۔ مفسرین کرام کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شب قدر ہر سال تبدیل ہو کر آتی ہے، یعنی اگر ایک دفعہ وہ 21 میں ہے تو دوسری دفعہ وہ 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، ایک دفعہ 27 کو ہے تو دوسری دفعہ وہ 23 کو یا 21 کو ہو سکتی ہے۔ لیکن جمہور مجتہدین کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب یہ شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ رات 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو مخفی رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس رات کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس طرح اس ایک رات کا اتنا اجر اور ثواب ہے، اگر یہ رات بتا دی جاتی تو جو انسان اس رات میں گناہ کرتا تو اس کو اس رات میں گناہ کرنے کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ اس کو سزا اور عذاب دیا جاتا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اللہ کے پیارے نبی کے غلام، اللہ کے پیارے نبی کے امتی ان 5 طاق راتوں میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان 5 راتوں میں ذکر الہی کریں، ان 5 راتوں میں عبادت کریں، تاکہ وہ اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکیں۔ شب قدر وہ ہے جس کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ انسان جو حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے
اس رات کو قیام کرتا ہے، اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے محبوب آقا، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے تو میں رب سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، اگر تجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی دعا پڑھنی چاہیے، مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بڑی خطائیں اور غلطیاں کی ہیں۔ تو جب انسان ان راتوں میں رب سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔